ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت شریفہ، جو پچھلے ہفتے بھی آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان فرما دیا تمہارے رب نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ جو ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، جو قاعدے ہوتے ہیں کسی چیز میں شدت پیدا کرنے کے عربی زبان کے جو، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور بے ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، ایسا اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ گویا اللہ جو نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں برکت، ان نعمتوں میں زیادتی، اس کا وعدہ شکر کے ساتھ ہے، اور نعمتوں کا زوال اور اس پر ناشکری کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ہے۔ اسی آیت شریفہ کی روشنی میں پچھلے جمعے آپ کے خادم نے ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ شکر جو ہے اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں، 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے جتنے مراحل شریعت میں طے کیے ہیں، ان سارے مراحل کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل کرنے کے۔ جیسے آپ دیکھیے نماز ایمان کے بعد افضل ترین عبادت ہے، ایمان کے بعد افضل ترین عبادت نماز ہے، لیکن نماز کے مرحلے ہیں نا۔ نماز کے پہلے کچھ فرائض ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، ان ساری شرائط کو پورا کرے گا تو نماز شروع کر سکتا ہے۔ ایک ناپاک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ پاک ہو جائے۔ ایک بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اسی طرح پھر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، وہاں پر اس میں مختلف مراحل ہیں، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ جلسہ ہے، یہ قومہ ہے، یہ سارے مراحل ہیں۔ ان سب سے مل کے نماز بنتی ہے۔ اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دے آدمی، اگر فرض درجے کی چیز چھوٹ گئی تو اس سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ واجب درجے کی چیز اگر چھوٹی غلطی سے تو اس پہ سجدہ سا واجب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، تو لفظ شکر جس کے ساتھ رب تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں مزید ترقی عطا فرماؤں گا، مزید بڑھوتری عطا فرماؤں گا۔ کس شرط کے ساتھ؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو۔ تب یہ شکر کیا ہے؟ تو شکر کے 3 مرحلے ہیں، اور اس میں سے جو پہلا مرحلہ آپ کے خادم نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز اسی کا بچا ہوا کچھ حصہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمایا، اس کی نصرت شامل حال رہی تو آج بھی آپ کا خادم عرض کرے گا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ یقین اور یہ ایمان ہونا کہ یہ نعمت مجھے صرف میرے اللہ کی طرف سے ملی ہے، فقط میرے اللہ کی طرف۔
کسی نعمت کو، اللہ کی کسی عطا کو اللہ کے غیر کی طرف سے سمجھنا، یہ خود اپنی ذات میں ناشکری ہے۔ اب میں نے دوران بیان ایک بات عرض کیا تھا کہ ایمانیات کے تعلق سے تقدیر کی حقیقت بھی انسان کو جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف انسان نہیں بلکہ وہ ساری مخلوقات جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان ساری مخلوقات کی اللہ نے تقدیر لکھی ہے۔ خلق کل شیء، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہ سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا خالق وہی ہے، اور فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اس نے تقدیر دی۔ اور یہ تقدیر اتنی مضبوط ہے، ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا، موت جو ہے حادثہ نہیں ہوتا، موت حادثہ نہیں ہوتا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ آپ بولے کیا بول رہے ہیں مولانا؟ موت جو ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور اسی کے مطابق موت آتی ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ موت اگر کسی ایکسیڈنٹ اور حادثے میں لکھی ہے تو اس میں آتی ہے، بستر مرگ پہ لکھی ہے تو بستر مرگ پہ آتی ہے، اسپتال میں لکھی ہے تو وہاں آتی ہے، گھر میں لکھی ہے تو وہاں آتی ہے، تو یہ سب کا سب تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو موت جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کا آخری دانہ اس کے منہ میں نہ چلا جائے، اتنی مضبوط اللہ کے لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ کے خادم نے ایک بات عرض کی تھی کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جن جائز اسباب کو پیدا فرمایا ہے، ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ کیونکہ ایک لفظ اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں رہے، جن چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جن جائز اسباب کو مقرر فرمایا ہے، ان جائز استعمال کو، ان جائز اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ بھی عبادت ہے۔ یہ جائز جائز لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، جیسے آپ دیکھیے رزق حلال، جس کے اوپر ساری عبادات کی قبولیت کی بنیاد ہے، اگر وہ رزق جو ہمارے پیٹ میں ہے اور وہ رزق جس کا کپڑا ہم نے پہنا ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ رزق حرام ہے تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں، یہ بنیاد ہے۔ تو ہم کو اپنی روزی کے بارے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ اس رزق حلال کے سوا اور بھی کئی طریقے اس دنیا میں رائج ہیں جس سے آدمی روزی کما سکتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا، جیسے سود، بیاج، رشوت، جوا، سٹا، شراب، کسی کا مال ناجائز ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی سے لے کے انکار کر، یہ سارے طریقے بھی پیسے کمانے کے ہیں نا۔ پیسہ تو آئے گا لیکن وہ آنے والا پیسہ جو رہے گا وہ حرام ہوگا۔ تو یہ جو آپ کا خادم عرض کرتا ہے کبھی بھی جائز، اس پر ایک اور حدیث شریف سماعت فرما لیں۔ یہ عام طور سے آدمی جہاں پر بہت بے صبری کرتا ہے وہ رزق کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عجیب و غریب مضمون اس حدیث شریف میں نے بہت پہلے شاید آپ کو کبھی سنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس شخص کی تقدیر میں جو حلال روزی لکھی ہے وہ روزی اس کو پہنچا کے رہتے ہیں۔ یہ میں نے اس کے پہلے ایک حدیث آپ کو بیان کی کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی کا آخری دانہ کھانا لے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جو رزق حلال لکھا ہے وہ اس کو پہنچا کر رہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی روزی مجھے آ جائے یا میری روزی آپ کو، ممکن نہیں ہے۔ یہ ناگپور کارپوریشن نہیں ہے
یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس شخص کے لیے جو روزی مقرر فرمائی ہے وہ روزی اس کو پہنچا کے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر سے حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے، جتنی روزی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، میری روزی کسی اور کو جا نہیں سکتی، لیکن سرکار فرماتے ہیں لیکن اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ اس پر وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب سمجھیں، بہت غور کرنے کی حدیث شریف ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ نے جو روزی مقدر کی ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر کوئی شخص حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور اقدام کرتا ہے تو چونکہ اس دنیا میں اللہ نے سارے انسانوں کو ان کو اپنی سوچ کی آزادی مرحمت فرما دی ہے اور اس آزادی کو اس کی موت تک اللہ قائم رکھنے والے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر حرام کا راستہ اس پر اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ تو اس کو حرام چاہیے، حرام کا نہیں، حرام کھانا ہے حرام کھا، تو چاہتا تیری مرضی ہے، میری مرضی میں تو میں نے تیرے مقدر میں جو روزی لکھی وہ پہنچا کے رہوں گا، تو اگر میری حلال روزی پہ صبر نہیں کر سکتا اور تجھے حرام چاہیے تو وہ راستہ میں تجھ پر کھول دوں۔ بہت قابل غور ہے یہ حدیث شریف۔ تو میرے بھائیو، عرض میں یہی کر رہا تھا کہ یہ تقدیر کے فیصلے جو اللہ کے لاگو ہوتے ہیں، آدمی جن الگ الگ ذرائع کو اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کے لاگو ہونے کے وقت وہ جس سبب کو اختیار کرتا ہے اسی سبب کو وہ اس کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کا لکھا ہوا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے ہفتے یہ مضمون تھا کہ ہر نعمت من جانب اللہ، شکر کا پہلا درجہ ہے یہ، جو کچھ مجھے ملا ہے اگر وہ میرے اعمال کے اعتبار سے ہوتا تو میں کسی لائق نہیں تھا، جو ملا ہے میرے رب کے کرم کے اعتبار سے ملا ہے، اس کی مہربانی کے اعتبار سے ملا ہے، ورنہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ کوئی دانہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے دیا جائے اور کوئی پانی کا گھونٹ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے دیا جائے، میں اتنا بد عمل، لیکن اس کے کرم کی بارش ہے جو مسلسل فرما رہا ہے، وہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے رب کے کرم سے اور اس کے رحم سے ملا ہے۔ یہ فیصلہ کہ جو کچھ حاصل ہے انسان کو وہ من جانب اللہ ہے۔ اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک نے اللہ کے غیر کا بوداپن یعنی ضعف، کمزوری، کہ اللہ کے ماں سوا کسی کو کچھ حاصل ہی نہیں، کوئی طاقت حاصل نہیں، کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں اللہ کے ماں سوا۔ اس مضمون کو قرآن شریف نے جس انداز میں بیان فرمایا ہے، آج آپ کا خادم کوشش کرے گا کہ اس کا کوئی حصہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے آئے۔ ہمارے یہاں آیت الکرسی کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہو، عادت ڈالے، تو اس کے اور موت کے درمیان اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی ہوتا ہے۔ اگر آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہو، اب علماء نے اس پر الگ الگ یہ کیا کہ بھئی ہر فرض نماز کے بعد سے مراد کیا؟ سلام پھیرنے کے فوراً بعد، بعض نے کہا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد، لیکن بعض نے کہا نہیں، سلام پھیرنے کے بعد نہیں، بلکہ فرض نماز یعنی فرض نماز اور اس کے بعد اگر کوئی سنتیں ہیں تو وہ سب سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ الگ الگ رائے ہے علماء کی، لیکن یہ ہے کہ اپنے یا تو سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یا تو پوری نماز کرنے کے بعد، دونوں طرف علماء کی رائے ہے۔ اگر آدمی آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال دے تو حدیث شریف میں یہ خوشخبری ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ، یعنی موت آتے ہی انشاءاللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا جائے گا، بشرطی کہ اب ہر حدیث شریف میں
ہر قرآن کی آیت میں ایکسیپشن بیان نہیں کیا جائے گا. یہ ہر مومن کو جاننا چاہیے کہ بشرطی کہ اس نے اپنے شرک مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے، اپنے کفریہ اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کو حرام نہ کر لیا. آپ سمجھے؟ یہ خیال رہے کہ ان اعمال سے بچنے والے جنت میں داخلے کے لیے، مسجد میں داخلے کے لیے کیا شرط ہے؟ مسجد میں داخلے کے لیے شرط ہے آدمی کا پاک صاف ہونا. مسجد جو ہے وہ اللہ کی زمین پر وہ مقام ہے جہاں پر حالت جنابت میں کوئی شخص پیر نہیں رکھ سکتا. حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، یہ سمجھ لیں. حالت جنابت میں جب اس پہ غسل واجب ہے تو ظاہر ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا تو اس کو پاک صاف رہنا پڑے گا نا، شرط ہے وہ. تو اسی طرح جنت میں داخلے کی جتنی خوشخبریاں ہیں وہ چاہے قرآن میں ہو یا حدیث مبارکہ میں ہو، ان ساری خوشخبریوں کے ساتھ ہر مومن اور مومنہ نے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہو. اگر ایسے عمل سے بچنے والا ہوگا تو جنت کی خوشخبری اس کی. یہ خوب سمجھ لو، ورنہ جو چاہا وہ کرا. باہر جتنوں کو چاہے ٹوپی پہنا دیا، جتنوں کو چاہے حقوق مار لیے، جتنوں کے چاہے دل دکھا دیے، جوا، سٹا، شراب اور سارے یعنی بڑے بڑے گناہ جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی عزت اور آبرو اس سے محفوظ نہیں، اور اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا جنت میں چلا جائے. ایسا نہیں ہو. یہ خوب سمجھ لیجئے کہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو آیت الکرسی کے فوراً بعد آیت شریفہ لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد کی ایک آیت شریفہ پڑھتا ہوں. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یہ آیت الکرسی کے بعد ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد کی آیت ہے یہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں. اب اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. اللہ کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم مبارک ہے الولی. ولی لفظ جو ہے اس کی کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. ایک مطلب ہوتا ہے کارساز، کام بنانے والا، اور ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے سرپرست، اس کی سرپرستی کرنے والا. ایک ترجمہ ہوتا ہے طرفدار، اس کی طرفداری کرنے والا. جس کا طرفدار اللہ ہو، جس کا سرپرست اللہ ہو، جس کے کام بنانے والے اللہ ہیں، اس کے کام کو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کے سوا کسی کو طاقت ہی نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. میں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. پوچھیں گے حشر کے میدان میں پوچھیں گے. سارے زمین پر گھوم گھوم کر اولیاء کی تلاش کر رہا تھا. میں نے اپنی کتاب میں کہا تھا میں تیرا ولی ہوں، میری ولایت تیرے لیے کافی نہیں تھی کیا؟ اس سوال کے لیے تیار رہے امت، جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تیرا ولی ہے ایمان والوں کا. اپنے ایمان کو درست کر لیتا، میری ولایت اس کو حاصل تھی. میری ولایت کافی نہیں تھی، سارے زمین پہ اولیاء اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. انہیں اندھیاریوں سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے. اور اس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی ساری کائنات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے ایک بچے کو بہت اس پر اعتراض رہتا ہے کہ آپ یہ دونوں چیز ملا کے کیوں بولتے ہیں. وہ چاہے ہرا شرک ہو یا گیروا شرک ہو، وہ ہرا شرک ہو یا گیروا شرک ہو، شرک ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آیت دیکھا آپ نے، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیاریوں سے نور ہدایت کی طرف وہ رہنمائی فرماتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں دوسری جگہ فرمایا
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، کمثل العنکبوت، یہ عنکبوت لفظ جو ہے یہ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ مثال ان لوگوں کی، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، کمثل العنکبوت، جیسے مثال مکڑی کی، اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مکڑی ایک گھر بناتی ہے۔ اور مکڑی کے گھر کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے گھر بنائے جاتے ہیں ان سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ جیسے چینٹی، چینٹی جو ہے وہ مکڑی سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن چینٹی جو اپنا گھر بناتی ہے مٹی سے، ذرات سے، اس کو پھونک کے آدمی نہیں خراب کر سکتا، لیکن مکڑی کا گھر اکیلا ایسا گھر ہوتا ہے جس کو انسان کی پھونکوں سے ضائع کیا جا سکتا ہے، برباد کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کے الفاظ دیکھو، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ فرمایا گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش یہ سمجھتے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی اور اپنا کارساز اور اپنا کام بنانے والا اور اپنا رزاق اور اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والا سمجھا ہے، قرآن فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے میں پناہ لے لی ہو۔ فرمایا سب گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش اس بات کو سمجھ لیتے، اللہ کا آستانہ چھوڑ کے، اللہ کا در چھوڑ کے، اللہ کے گھر چھوڑ کے جہاں بھی اپنی پیشانی کو جھکائے گا اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں۔ یہ سورہ فاطر ہے، یہ سورہ فاطر ہے جس کی آیت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مضمون یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر کرو گے وہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں، فقط اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے غیر کی طاقت نہیں کہ مجھے ایک دن کا دے سکے، مجھے ایک دن کا دے سکے۔ یہ ہے کھری کھور توحید جس کا قرآن دائی ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے۔ ہمارا اپنا بنایا ہوا ایمان نہیں، وہ ایمان جو قرآن کا ایمان ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ فرمایا دیکھو وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر دیا ہے، سورج اور چاند کو ان کی ذمہ داری اسی کی سونپی ہوئی ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ کے اس مسخر کیے ہوئے سورج اور چاند کی جو رفتار ہے اس میں نہ ایک سیکنڈ کا فرق ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ قرآن کی خبر ہے۔ کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو چاند پر تحقیق کر رہا ہے، سورج پر تحقیق کر رہا ہے، وہ بولتا ہے اتنے کروڑ سال کا ہے، اتنے کروڑ سال رہے گا۔ رب نے فرمایا کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کا سب، یہ رات اور دن کا نظام، یہ سورج اور چاند کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا جانا، کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کے سب جاری ہیں۔ یجری کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جاری ہے، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اردو کے الفاظ کتنے آتے ہیں عربی میں۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ سارا سلسلہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے قائم ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کل یجری لاجل مسمی،
ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا معبود اور اسی کی بادشاہت۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن جن کو تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی طاقت، ان کا اختیار کسی کھجور کی چھلی پہ بھی نہیں چلتا۔ یہ قطمیر لفظ جو ہے نا، ہمارے ہاں سمار کو کوتمیر بولتے ہیں، معلوم نہیں کیوں بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب عربی میں بولتے بھی ہوں گے تو مجھے سمار کے لیے کیا ہے مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن قطمیر لفظ جو ہے عربی میں، یہ کھجور جو ہوتی ہے نا، کھجور کو جب ہم اس کو کھانے کے لیے اس کو پھاڑتے ہیں، کھجور کو توڑتے ہیں اس کی گٹھلی نکالنے کے لیے، تو اس کی گٹھلی اور کھجور کے بیچ میں ایک باریک جھلی رہتی ہے، وہ کبھی کھجور میں لگی رہتی تو ہم کھا جاتے ہیں، اور کبھی گٹھلی پہ لگی رہے تو پھینک دیتے ہیں۔ اتنی انتہائی بے قیمت چیز ہے وہ، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کو پکارتے ہو، تمہارے جتنے کروڑوں کی لسٹ تمہارے پاس ہے سب کو لے لو، اس میں تم اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، ان کا اختیار کسی کھجور کی چھلی پہ نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنی نہیں سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، میں نے عرض کیا ہے 1000 بار، قرآن کا ہر لفظ حرف آخر ہے، اس میں کوئی قیل قال آدمی کو ایمان سے محروم کر دے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن لے تو اسے پورا نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اور اس آیت شریفہ سے جو ابھی میں نے آیت پڑھا نا، قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ فاطر، اور 22واں پارہ اسی آیت پر پورا معاف کیجیے، اسی آیت پر پون ہوتا ہے۔ آیت مضمون کے اعتبار سے ایسی ہے کہ آپ کا بھی جی چاہے گا کہ دیکھیں تو صحیح، یہ مولانا نے صحیح ترجمہ کیا کہ گڑبڑ کر ڈالا اس نے۔ یہ آیت 22واں پارہ جہاں پون ہوتا ہے وہاں پر یہ آیت ملے گی، یہیں پر پون ہوتا ہے کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں اس خبر دینے والی کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد کی جو ایک آیت شریفہ ہے اس پر مضمون پورا ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ہم سب، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں فقیر ہو، فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ فقراء جو ہے یہ فقیر کی جمع۔ فقیر کا لفظ تو ہم بھی بولتے ہیں، وہ بیچارہ مراٹھی والا بھی فقیر بولتا ہے لیکن فقیر سے بھی بولتے ہیں، تو یہ فقیر لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، اور فقیر کی جمع فقراء آیا، کئی جگہ قرآن شریف میں لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب جب انسانوں کہا گیا تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ جب قرآن انسان کہتا ہے تو اس سے پوری بنی نوع انسان، حضرت آدم علیہ نبینا السلام کی پوری نسل جو ہے وہ یا ایھا الناس کہلاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو۔ فقیر بھی کسی کو دیتا ہے، جیسے کسی نے باہر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے ہم بھی اس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس نے تو بیچارے نے ہاتھ پھیلائے اس لیے کہ اس کا ہاتھ پہ کچھ رکھ دے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے
सब फकीर हो अल्लाह की बारगाह में। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, वो अल्लाह है जो अपनी जात में गनी है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, और हमीद है, अपने आप में हम्द किया हुआ है, उसके सिवा कोई अता फरमाने वाला हो ही नहीं सकता। वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तुम्हारे रब ने ये ऐलान फरमा दिया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ये शुक्र का एक मरहला था कि जो कुछ है फकत अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह के गैर की तरफ से कुछ हो ही नहीं सकता। ये शुक्र का पहला मरहला अल्लाह ने जिंदा रखा, तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगला मरहला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को वो ईमान अता फरमाए जो अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया जाए। वसल्लल्लाहु ताला